کلیم وہ ہیں، یہ مشہور واقعہ لیکن ایک چھوٹا سا آپ کے لیے یہ میں ذوق کے لیے یہ نکتہ بیان کرنا چاہوں. کلیم وہ جو طور پہ گئے تھے، کیوں؟ اللہ کے دیدار کے لیے. نہ کر سکے دیدار جناب کلیم، جواب کیا ملا؟ لن ترانی. اب کلیم اللہ نے دیدار نہیں کیا تو پتہ یہ چلا اس کائنات میں اگر کلیم اللہ حبیب اللہ جیسے نہ ہو سکے تو کوئی غلام اللہ حبیب اللہ جیسے کیسے ہوگا؟ اگر اس کائنات میں کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور پھر جب جناب خضر کو پایا تو قرآن کا یہ بڑا لمبا واقعہ لیکن جہاں تک جانا چاہتا ہوں وہی بات بیان کرنا چاہوں گا. عرض کی جناب کلیم فرمانے لگے خضر میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اب سفر شروع ہو گیا جناب کلیم کا اور جناب خضر کا. اور یاد رکھنا یہ خضر علیہ السلام کا نام خضر نہیں ہے، یہ خضر ان کا لقب ہے. خضر یا خضر عربی زبان میں سبز چیز کو، جس طرح ہم گنبد خضرا کہتے ہیں. کیوں اس گنبد کو خضرا کہتے ہیں؟ کہ وہ سبز رنگ کا گنبد ہے. تو اسی لیے جناب خضر آپ کا یہ لقب تھا خضر، اور آپ کا نام تھا بلیا بن ملکان، اور قولیت تھی ابو العباس. تو یہ لقب آپ کو کیوں ملا؟ جناب خضر کی صفتوں میں سے ایک صفت تھی، وہ اگر سوکھی زمین پہ بھی قدم رکھتے تو سبزہ اگایا کرتا تھا. تو جو سفر جاری ہوا نا، مختصر ایک کشتی میں بیٹھے اور پانی پار کرنا تھا. پانی جو پار کیا، اترتے اترتے کیا ہوا؟ جناب خضر علیہ السلام نے جس کشتی سے اتر رہے ہیں وہ کشتی 2 یتیم بچوں کی تھی. اترتے اترتے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، کہنے لگے خضر ان بچوں نے ہماری اتنی عزت و تکریم کی کہ کرایہ بھی نہ لیا اللہ کے نیک بندے سمجھتے ہوئے، تو نے ان کی کشتی توڑ دی. خضر فرمانے لگے موسیٰ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں معی یا صبرا. جناب موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے خضر آگے چلو اب صبر کروں گا. آگے چلے ایک میدان میں پہنچے. اب اس میدان میں چند بچے کھیل رہے ہیں. جناب خضر ایک نابالغ بچے کے قریب گئے، جا کر گلے سے دبا کر اسے مار دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بولے خضر تو نے کیا کیا؟ اس بچے کی کوئی غلطی بھی نہیں، تو نے اسے گلے سے گھونٹ کر مار دیا، کرتا کیا ہے؟ جناب خضر پھر بولے، فرمانے لگے کلیم میں نے کہا تھا نا تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. پھر قرآن کے وہی الفاظ رپیٹ ہوئے. موسیٰ کہنے لگے اے خضر اب میں صبر کروں گا. چلتے چلتے ایک بستی میں چلے گئے. وہاں کیا دیکھا؟ ایک گھر کی دیوار گر رہی ہے. خضر کلیم سے فرمانے لگے کلیم اللہ میرے پاس آؤ، اور جاتے ہیں اس گھر کی دیوار تعمیر کرتے ہیں. اب اس میں اختلاف ہے کہ اس بستی میں 3 ماہ ٹھہرے، 40 دن ٹھہرے یا 3 دن ٹھہرے. جتنے دن بھی ٹھہرے کلیم اللہ پھر بول اٹھے، کہنے لگے خضر تو کرتا کیا ہے؟ ان بچوں کی غلطی نہیں تھی، تو نے کشتی توڑ ڈالی. وہ نابالغ بچہ تھا، تو نے اسے جان سے مار ڈالا. اور یہ بستی والے اتنے دنوں سے ہم بس رہے ہیں، نہ کھانے کا پوچھا نہ پینے کا پوچھا، تو ان کی دیواریں تعمیر کر رہا ہے. تو قرآن بولا ابو اما صالحہ اے موسیٰ یہ جو گھر ہے اس گھر میں بسنے والے جو بچے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ابو اما صالحہ ان کی جد میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا. یاد رکھنا عربی میں ابو ابا کے لفظ جہاں باپ کے لیے آتے ہیں وہاں دادا پردادا اور 7ویں پشت تک آتے ہیں. تو پتہ چلا جناب خضر فرما رہے ہیں ابو ہما صالحہ اے موسیٰ ان کی جد میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا. تو پتہ چلا جن کی جد میں بھی نیک بندہ ہو ان کی 7ویں پشت تک ان کی تابعداری کرنا قرآن کا فرض ہے. قرآن سے حکم ہے ابو اما صالحہ. فرمایا موسیٰ ان کی جد میں اللہ کا نیک بندہ تھا اس لیے دیوار تعمیر کر رہے ہیں. اور رہی بات ان بچوں کی کشتی کیوں توڑی، موسیٰ میں نے اعلان سن رکھا تھا، وقت کا ایک جابر بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا تھا اپنے غلام و درباریوں سے کہ جاؤ اور جہاں کہیں بھی کسی کی نئی کشتی نظر آئے اپنے قبضے میں کر لو. موسیٰ ان بچوں کا یہی کشتی ذریعہ معاش تھی. تو میں نے اس لیے پھٹا توڑ ڈالا کہ جب جابر بادشاہ کے وہ ظالم غلام ان کی کشتی کے قریب آئیں ٹوٹے ہوئے دیکھ کر اسے چھوڑ جائیں. لیکن موسیٰ یاد رکھنا کشتی کا پھٹا ٹوٹ گیا لیکن ایک قطرہ تک پانی کا اندر نہیں آیا. یہی تو ولی کی ولایت ہوتی ہے. اور پھر لوگ تسی اعتراض سنو نا، آخری اعتراض سنو یارا ولیاں کو جانے نے دعا کرنے نے سنی یا اللہ پتر دے یا اللہ پتر دے اے حجت قبول کر. ایک گل غلط نہیں، میں قرآن چو ثابت کرنا. موسیٰ وہ جو میں نے بچہ مار دیا، موسیٰ میں نے ان کی اس کے والدین ہیں بڑے شریف بڑے نیک، میں نے ان کے والدین کی قسمت پہ ترس کھاتے ہوئے اس بچے کی قسمت کو پڑھ لیا تھا. یہ بڑا ہوگا
بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا اور اپنے ماں باپ کو بہت ہی تکلیف دے گا تو اس کے والدین کی قسمت پہ ترس کھاتے ہوئے میں نے اس بچے کو بچپن میں ہی مار دیا۔ اب آخری بات بھائی آپ بتائیں، یہ زندگی دینے والا کون ہے؟ سارے بولو، زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اب خضر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا وہ بڑا ہوگا، وہ بڑا ہوگا۔ سونے اتری نہیں جب میں شعر سناواں تسی آکھو سبحان اللہ، کم یہ گلنا سنو، آکھو سبحان اللہ۔ خضر خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی قسمت میں بڑا ہونا لکھ دیا، بڑا ہو کر کافر ہو جانا بھی لکھ دیا۔ اب جو خدا نے بڑا ہونا لکھ دیا، خضر تو کون ہے مارنے والا؟ خدا تو خود قرآن ہی جواب دے رہا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، کہ خدا کچھ نہ لکھی ہوئی بھی لکھ دیتا ہے، کچھ لکھی ہوئی بھی کاٹ دیتا ہے۔ گویا یوں پتا چلا کہ جب اللہ نے اس کی قسمت میں بڑا ہونا بھی لکھ دیا، بڑا ہو کر کافر ہو جانا بھی لکھ دیا، جب اللہ کے پیارے بندے خضر کو اس کے والدین کی قسمت پہ ترس آ گیا تو خضر نے مارنا چاہا، تو اسی آیت کے تحت اللہ نے اپنے پیارے بندے کے صدقے اس کی جو زندگی لکھی تھی اس زندگی کو کاٹ کر بچپن میں ہی موت کو لکھ دیا۔ تو پتا چلا اللہ ولیوں کے صدقے کچھ نہ لکھی ہوئی بھی لکھ دیتا ہے، کچھ لکھی ہوئی بھی کاٹ دیتا ہے۔ یہ تو مقام تھا خضر بنی اسرائیل کا، اور کیا مقام ہوگا خضر محمدی کا؟ یہ تو مقام تھا بنی اسرائیل کے ولی کا، اور کیا مقام ہوگا میرے نبی کے ولی کا؟ میرا نبی تو وہ ہے جس سے میرے اللہ نے یہ اعلان بھی فرمایا، اور اس شان کا اعلان کرو، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔